ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا مقصد یہی ہے اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج غیبت کے بارے میں ایک اور بڑا پہلو آپ کو بتلاؤں۔ ایک تو میں نے بتلایا نا کہ کسی کے پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور یہ زنا سے بھی بدتر ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لیکن کسی جگہ پر غیبت کرنا جائز بھی ہے، کسی کی برائی بیان کرنا یہ جائز بھی ہے۔ میں اب چند مثالیں دوں گا۔ یہ سمجھیں کہ میں جیسے اس کالونی میں نیا آیا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ فلاں بندہ کیسا ہے، فلاں بندہ کیسا ہے۔ آپ سمجھتے ہو حافظ صاحب سیدھے سادے ہیں، یہاں بندہ فراڈیا ہے ایک، وہ باتوں میں کسی کو مسحور کر کے اس سے پیسے لے لیتا ہے، پھر واپس نہیں کرتا، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتلاتے ہو حافظ صاحب فلاں بندے سے ذرا بچ کے رہنا۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اس کا مال بچ جائے، نہیں سمجھ لگی، اس کو مالی طور پر نقصان نہ پہنچے۔ تو ایسا کرنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ اسی طرح محلے میں کوئی ڈکیت رہتا ہے، میں پولیس والوں کو جا کر اطلاع کرتا ہوں، بھائی وہ ہمارے محلے میں ڈکیت رہتا ہے، تو اب اس کی برائی میں وہاں بیان کر رہا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگوں کا مال بچ جائے، لوگوں کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو۔ یہ میں کر تو غیبت رہا ہوں، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یا مجھے پتہ چل جاتا ہے کسی ذرائع سے کہ فلاں بندہ چوری کرنے والا ذہن رکھتا ہے، فلاں گھر میں اس نے چوری کرنی ہے، ذہن ہے۔ اب میں آ کر آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ بھائی ذرا خبردار رہنا، فلاں بندہ تیرے مال پر نظر رکھ رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں وہ تجھے نقصان نہ پہنچائے، تیرے ہاں ڈکیتی کرنے آ رہا ہے۔ اب میں اس کی غیبت تو کر رہا ہوں، لیکن شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، وہ کہتی ہے اگر کسی کا مال بچانا ہو، مال کی حفاظت ہو کرنا مقصود ہو، تو کسی کی برائی بیان کرنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ یا ایک اور میں بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں، اور بڑی آسان سی مثال تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ رہتے ہو وہ جناب فیصل آباد، آپ اپنی بیٹی کی شادی یہاں کرنا چاہتے ہیں مغل پورے میں، تو آپ مجھے آ کر پوچھتے ہو حافظ صاحب یہ بندے کیسے ہیں؟ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اب مجھے پتا ہے وہ بندے فراڈیے ہیں، 2 نمبر ہے، بظاہر انہوں نے لبادہ اچھائی کا پہنا ہوا ہے، لیکن اندر سے بندے غلط ہیں۔ تو اب میں ان کی برائی بیان کروں گا تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کی خاطر کسی کی برائی بیان کرنا تاکہ اس کی بیٹی شادی کے بعد پریشان نہ ہو، اس کی حقیقت اس کو بیان کر دینا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اب ایک بات اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے، بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اگر آپ کے مال کی حفاظت پیش نظر ہو تو میں کسی کی آ کے برائی بیان کروں، فلاں بندہ تیرے ساتھ دھوکہ دینے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، ڈکیتی کرنے والا ہے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کی مال کی حفاظت کے خاطر کسی کی برائی کرنا جائز ہے
تو کسی کا ایمان بچانے کے لیے بھی کسی کی برائی بیان کرنا یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔